الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا محمد نسیم حجازی، استاد دارالعلوم شکریہ شکل پور، یہ آئی فون 18 بڑے بھائی حافظ و قاری سردار صاحب قبلہ، حافظ اظہار صاحب قبلہ، میرے بڑے اور چھوٹے دونوں بھائی حافظ عبدالسلام صاحب قبلہ، حافظ زبیر صاحب، مولانا لقمان صاحب، حافظ نسیم صاحب، معذرت کے ساتھ میں شعراء کرام کا نام نہیں جانتا، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ جو شخص صرف ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ نبی کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ جو شخص درود بھیجے تو اس کی 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اسی حدیث کے تحت ایک بار اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے بھائی سردار کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، حالانکہ میں اس کو شو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا فرمان ہے، میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور جب کروں گا تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ ان کی فرمائش کیا تھی۔ All praises is due to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, sustainer and cherisher of all the world, the most affectionate, the merciful. Peace, blessing be upon our beloved master Janab Ahmad Mujtaba Arwahuna Fida Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his great companion Ahlul Bayt Rizwanullahi ta'ala alayhim ajma'in.
Allah subhanahu wa ta'ala beautifully says in the Holy Quran, "Fazkuruni azkurukum." You must remember me, I will remember you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. اور یہ فرمانے والا کوئی دنیا دار نہیں، کوئی بادشاہ، کوئی مالک نہیں، بلکہ وہ فرما رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو راجاؤں کا راجا ہے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. کوئی اور عام ذات نہیں فرما رہی اور کسی عام کتاب میں نہیں فرما رہا، بلکہ دنیا کی سب سے معزز اور مقرب متبرک جو بڑی ہی ہائی لیول کی کتاب ہے، جس کو آج صرف انڈو پاک میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں لوگ جس کو معزز سمجھتے ہیں، وہ کوئی اور کتاب نہیں، قرآن پاک ہے. وہ قرآن پاک جس کی آیت جب اسٹارٹ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. This book is like this, there is no doubt, no any confusion from the Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is beautifully says that there is one kitab like Quran. There is no confusion, no any doubt. یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی، کسی ڈاؤٹ کی، کسی کنفیوژن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے. میرے دوستو ذرا سوچیں، جب اسی قرآن میں، اسی کتاب میں اللہ یہ فرمائے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کیا فرمائے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، you must remember me, I will remember you. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں. گویا اس بات سے، اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ فرمانے والا کوئی عام انسان نہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں، بلکہ رب کائنات ہے جو تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. اور وہ جو کتاب میں فرما رہا ہے وہ کوئی نارمل بک نہیں، وہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ کتابوں میں اعلیٰ کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. تو ذرا سوچیں، ہم غلامان مصطفیٰ یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ریممبر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں. بلا شبہ یہ ہمارا یقین نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. میرے دوستوں اللہ کا فرمان جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ دنیا میں توجہ دیں اور یہ سوچیں تو ہر ایک انسان پریشان نظر آتا ہے، خواہ وہ مولانا ہو، چاہے وہ حافظ صاحب ہو، چاہے وہ مفتی ہو، خواہ وہ عام انسان ہو. ہر ایک انسان سے جب آپ ملیں گے دو ہی بولتے ہیں کہ I'm fed up from life, I'm tired, I have no peace. میں اپنی زندگی سے پریشان ہو چکا ہوں، میرے پاس سکون اور زندگی کی لذت نہیں ہے. میرے دوستو اللہ کا فرمان قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. You will get peace, you will get sukoon, you will get lazzat from the zikr, from the remember of Allah subhanahu wa ta'ala. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، جب آپ اللہ کی یاد میں، اللہ اس کے رسول کی یاد میں،
जाएंगे तो बिला शुबह आपके दिल को सुकून होगा, आप कामयाबो कामरान होंगे। दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ 20 या 25 मिनट के लिए आया हूँ। उसके बाद आप सबको हज़रत मौलाना नसीम हिजाजी से बहुत ही अछूते अंदाज में आपको खिताब समाअत करना है। मैं सिर्फ ये पैगाम अपने लिए, आप सबके लिए देना चाहता हूँ कि अल्लाह हमें उन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिन पर अल्लाह के रसूल ने हमें अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आप अगर दुनिया का जायजा लेंगे, अगर दुनियावी जिंदगी के हालात का जायजा लेंगे तो यही पता चलता है एक बेटा अपने बाप से यही कहता है कि मेरा बाप मेरे लिए बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, बहुत से मालो दौलत छोड़ के गया है। मेरा बाप मेरे लिए बहुत ही आलीशान महल और घर तैयार किया है, लेकिन जरा सोचे कि वो बाप जो अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी का इंतजाम किया है, बहुत से पैसे और वेल्थ का इंतजाम किया है, अच्छे लग्जरी गाड़ियों का भी इंतजाम किया है, अच्छे मकान का भी इंतजाम किया है। जरा आपने सोचा, भाई खामोश रहें, सबको चाय मिलेगी, खामोश रहें, सबको चाय, इंशाल्लाह वो बेचारा बच्चा दे रहा है सबको, आप चाय भी पिए और समाअत भी करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उस बाप से ये भी पूछा जाएगा कि तुमने तो अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी का इंतजाम किया, अच्छे मकानात का इंतजाम किया, उसके लिए रहने के लिए अच्छे मकान और खाने पीने के लिए अच्छी चीजों का इंतजाम किया। क्या तूने अल्लाह के रसूल के फरमान को भी अमल किया? क्या तूने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था उस पर भी अपने बच्चों को अमल कराया? मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि एक बाप अपने बेटे को जो चीज देता है, एक ऐसी चीज जो बाप अपने बेटे को नवाजता है, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। वो चीज क्या है? एक बाप जो अपने बच्चे को अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत दे दे, वो बाप की तरफ से सबसे अजीम नेमत होती है। वो बाप की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा हुआ करता है जो बाप अपने बच्चों को अच्छे अखलाक और अच्छी तहजीब दे दिया करता है। मेरे दोस्तों, अगर आप जायजा ले तो इस दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ परेशान किए रहते हैं, सारी चीजें, सारी जिंदगी अपनी उनकी तमाम चीजों के लिए मुहैया करने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन देखिए, खामोश रहे आप, बयान सुने आप, खामोश होकर चाय पी लें। हाँ, एक चाय वाले से पूरी हिंदुस्तान परेशान है। हाँ, तो ये तो आप कम लोग हैं। हाँ भाई, बंद कर दे यार। हाँ, ये तिजोरी आप अपना बंद कर दें और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद करामत अली मिसबाही साहब का बयान सुनिए। पूरा मजमा इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा अवैस फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बाप जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, एक माँ जो अपनी मशक्कतों और परेशानियों को बर्दाश्त करने के बावजूद अपने बच्चों को आराम देना चाहती है, लेकिन वही बच्चा, ये मेरा खिताब बिलखुसूस नौजवानों से है, आप लोग तवज्जो दें, कि वो बाप, वो माँ जो तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करके अपने बच्चों को आराम देना चाहती है, जब वही बच्चा नौजवान होता है
وہ بچہ نہیں بلکہ اس کے ماں باپ خود اس کے لیے اس کے لائق جو اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے ایک بہو کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے بچے کی شادی کر دیتے ہیں. تو جب حافظ عبدالسلام صاحب توجہ، جب وہی ماں باپ اس بچے کی شادی کر دیتے ہیں اور جب اس کی بیوی گھر آتی ہے تو وہی بچہ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف. وہی بچہ اپنی اسٹیٹس پہ لکھتا ہے اور لوگوں کو شو کرتا ہے مائی وائف از مائی لائف. میری وائف ہی میری زندگی ہے. میرے دوستوں ذرا غور کریں، وہ ماں باپ جو تمام پریشانیوں اور مشقتوں کو جھیل کر آپ کو اس لائق بنائے، اس بہو کو آپ کے ساتھ شادی کیے اور آپ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مائی وائف از مائی لائف. میرے دوستوں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا آپ خیال رکھیں، کیونکہ وہ لڑکی جو آتی ہے اگر آپ اسے اچھا ماحول دیں گے تو وہ صرف آپ کی بیوی ہی صحیح نہیں رہے گی بلکہ اس بیوی سے پیدا ہونے والے بچے بھی آپ کو، بلکہ آپ کی آخرت کے لیے، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے وہی بچہ، وہی بیوی جس کو آپ اسلامی تہذیب دیں گے، وہی بچہ، وہی بیوی کل آپ کو جنت میں لے جانے کے حقدار ہو جائیں گے. میرے دوستوں آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے چکر میں پریشان رہتے ہیں اور یہ عورتوں کا ماحول ہی کچھ الگ ہوا کرتا ہے. ایک شخص جب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مفتی صاحب I don't know how to handle my wife. Every time she is doing, don't do this one, don't listen that person, don't go that way. Why you went there? Why you did this? How you can do that? Every time she must telling everything. یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، یہاں کیوں گئے، ایسا کیوں کہا. Please Mufti Sahib, give me some advice. How can I handle my wife? I don't know. I'm fed up from my life. میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں کیونکہ میری بھی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تو مجھ کے بھی پاس میری کوئی اتنی ایکسپیرینس نہیں تھی. میں بولا I have don't any idea how to handle your wife. But you don't need any advice. تمہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. If you want to do good thing with your wife, you must teach your wife, you must teach your wife the teaching of our beloved master Janab Ahmad Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then after that you don't need any advice, you don't need any mashwara. میرے دوستوں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے گھر میں بھابیاں آیا کرتی ہیں تو بولتی ہیں کہ بھابی لوگ اچھی نہیں ہوتی، ہمیشہ یہ کرتی ہو، ہمیشہ کمپلین بھابی کی کرتی ہیں. لیکن یہی بچی جب وہ کسی کی بھابی بنتی ہے تو اب بولتی ہے نند لوگ اچھی نہیں ہوتی. پہلے وہ شکایت کرتی تھی کہ میری بھابی اچھی نہیں ہے، لیکن وہی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کی نند خراب ہو جاتی ہے. پھر جب شادی ہو جاتی ہے، جو بوڑھی ہوتی ہے، جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو بولتی ہے میری ساس جو ہے نا ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگائی رہتی ہے، وہ میرے اچھے کاموں کو دیکھتی ہی نہیں، بس وہ میرے عیبوں کو دیکھتی ہے، کہاں میں غلط کرتی ہوں،
کہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے، ہمیشہ میرے کو شوق کرتی ہے، ہمیشہ مجھ کو ڈانٹتی رہتی ہے، لیکن جب یہی بہو ساس بنتی ہے، یہی بہو جب ساس بنتی ہے تو پھر اس کی بولتی ہے نا میری بہو تو میری سنتی ہی نہیں۔ یہ جو آج کل کی نئی لڑکیاں ہیں نا، they don't know what to do with ساس with mother in law، انہیں کوئی نالج ہی نہیں ہے، تب اس طریقے کی بولیں گی کہ یہ جو نئی نویلی جو یہ بہو آتی ہے نا، ان کو معلوم نہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتے تھے، ہم لوگ اپنے ساس کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، میری ماں اور بہنیں، یہ ماں یہ بہنیں ایسی ہیں کہ اگر یہ سدھر جائیں، اگر یہ اسلامک طریقے پہ آ جائیں تو ان کے گھر سے کوئی غوث نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی بابا فرید تو نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی امام حسین تو نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت دے، ان کو اسلامی ماحول میں ڈھالے، تو وہی بچہ غلام غوث پاک بنتا ہوا نظر آئے گا، وہی بچہ غلام صابر پاک بنتا ہوا آئے گا، وہی بچہ عاشق امام حسین بنتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنیں، اپنے بچوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی کا ایکسپیرینس کریں تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ جو یہ ماں کی گود ہوتی ہے نا، یہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے، یہ سب سے پہلے اسکول ہوا کرتا ہے۔ بچہ جب 6-7 سال کا ہوگا پھر وہ مدرسے میں جائے گا، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسٹارٹنگ سے ہی اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے، جب بولنے کے لائق ہوتا ہے اس کی ماں بولتی ہے بیٹا بول اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ اس طریقے سے جب ماں اپنے بچے کو جب وہ بولنا اسٹارٹ کرتا ہے، جب وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اگر وہ بولے تو اللہ کا نام لے، میرا یقین ہے کہ اس کی ماں بخششوں میں شمار کر لی جائے گی، اس کی ماں بخشوں والوں میں شمار کر لی جائے گی۔ صرف ایک واقعہ سے میں آپ کو بتا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ ایک شخص جب وہ انتقال کا وقت قریب آتا ہے، ذرا غور سے میری ماں بھی سنیں، میرے باپ جیسے جو لوگ ہیں وہ باپ بھی سنیں، میرے دادا کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی سنیں، میرے نوجوان بھائی بھی سنیں کہ وہ شخص جب دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اپنی وائف کو بلا کے وہ بولتا ہے کہ یہ تمہارے پیٹ میں جو میرا بچہ پل رہا ہے، میری قسمت تو مجھے ساتھ نہ دی کہ میں اللہ کے قرآن کو پڑھ سکوں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے تعلیم کو سن سکوں سمجھ سکوں، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری طرح جاہل میرا بیٹا بھی رہے، لہٰذا اے میری شریک حیات، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے تم دنیا کی تعلیم دینا یا نہ دینا، اسے اسکول کالج بھیجنا یا نہ بھیجنا، لیکن ایک مسجد اور مدرسے کے مولوی صاحب کے پاس لے جا کے قرآن کی تعلیم ضرور دلوا دینا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو یہ نصیحت کرتا ہے، نصیحت کرنے کے بعد چند لمحوں کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، جیسا کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ تو میں قرآن کو پڑھ سکا، نہ نبی کے تعلیم پہ عمل کر سکا، وہ بہت ہی گناہگار انسان تھا۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اپنی گناہوں کا سزا پانا شروع ہو جاتا ہے۔
اس پہ طرح طرح کے عذاب قبر لاحق ہوتے ہیں، پریشان رہتا ہے۔ جب چند مہینوں کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب چند سالوں کے بعد وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ مدرسے جا کے مولوی صاحب سے وہ علم قرآن حاصل کر سکے، تو اس کی ماں اس کے باپ کے اس جملوں کو یاد کرتی ہے۔ اور یہ دنیا کا تقاضا ہے، دنیا کا دستور ہے کہ مرتے وقت لوگوں کی آخری بات کو لوگ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی ماں بولتی ہے کہ اس کے والد محترم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میرا بچہ پڑھنے کے لائق ہو جائے اسے کسی کالج یا اسکول میں بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اسے دین کی تعلیم کسی مسجد یا مدرسے کے امام صاحب یا مولوی صاحب سے ضرور قرآن کی تعلیم دینا۔ وہ ماں اس بچے کو پکڑتی ہے، اس کی انگلیوں کو پکڑ کے مدرسے میں لے کے جاتی ہے، اور وہ بچہ جب مولوی صاحب کے سامنے آتا ہے، جیسے ہی مولوی صاحب صرف اسے کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے عزیز سامعین جیسے ہی وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، قسم اس ذات کی، اس مقدس کلام کی، جیسے ہی وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی رحیم اور مہربان ہے۔ میرے دوستوں جیسے ہی وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت جوش میں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ کسی کا بیٹا میری بارگاہ میں یہ کہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی رحم والا مہربان کریم ہے، میں کیسے اس کے باپ کو سزا دے سکتا ہوں؟ میرے دوستوں اس کا اتنا بڑھنا ہی تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے باپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ صرف بسم اللہ کی یہ برکت ہے، جب آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے بعد حافظ قرآن بنے گا، تو اس ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن اس میں ایک نقطہ بھی میں دے کے جانا چاہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہم اسٹیج والوں کے لیے ہے۔ سردار بھائی یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہم اسٹیج والوں کے لیے ہے۔ جب وہ بچہ مدرسے میں مکتب میں جاتا ہے، مولوی صاحب علی با پڑھا دیتے ہیں، قاعدہ یسن القرآن اما پارا قرآن پڑھا دیتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے کسی مدرسے میں جا کے حافظ بن جاتا ہے اور ترقی کیا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی تو عالم قاری مفتی ہو جاتا ہے۔ اب وہی لڑکا جس کو مولوی صاحب اسٹارٹنگ ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علی با پڑھائے تھے، اب جب وہی مولانا اور حافظ بن کے آتا ہے، اس کو مولوی صاحب وہی جو پرانے مولوی صاحب تھے اس سے بات کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ Then he is thinking in his mind, I am is better than my Maulvi Sahib because I am the Hafiz and Alim. He is only Maulvi Sahib. He don't know more than me. وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ مولوی صاحب صرف علی پر اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، میں تو حافظ قرآن ہوں، میں تو عالم دین ہوں، میں تو مفتی بن گیا ہوں۔ It's not my responsibility to shake and kiss my استاد ہند۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے اور اسی استاد کا ہاتھ چومنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ میرے دوستوں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب میری دستار اعظم گڑھ میں اشرف مبارک پور میں تھی، حضرت مولانا مسعود برکاتی میرے فاتح میں آتے ہیں، آنے کے بعد ایک شارٹ لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں آج آپ کی دستار ہو رہی ہے، آپ ایک عظیم مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، آپ کی اسٹیٹس یہ ہائی ہو گئی ہے، آپ ایک ذمہ دار ہو گئے ہیں، آپ پہ دین کا ایک قرض ہو گیا ہے جسے آپ کو تبلیغ کرنی پڑے گی،
آپ میری تو دست پرسی کرتے ہو، میرے لیے رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کیونکہ میں نے آپ کو تفسیر اور قرآن پڑھایا ہے، آپ کو منطق پڑھایا ہے، آپ کو علم کلام پڑھایا ہے، آپ کو حدیث پڑھایا ہے، اس لیے آپ میرے ہاتھوں کو کس کرتے ہیں، آپ میرے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں۔ میرے بچوں، جس طریقے سے میری تعظیم آپ پہ فرض ہے، اسی طریقے سے وہ مکتب کا مولوی جو آپ کو پڑھا رہے تھے، اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے ہاتھوں کو چومتے ہو، جس طریقے سے میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اسی طریقے سے اس مولوی صاحب کی بھی تعظیم آپ پہ ضروری ہے، آپ کو ان کی بھی احترام کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہم جس سے بھی پڑھیں ان کا احترام کریں۔ اللہ